بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، جبکہ دوسرا کاروبار کیا کرتا تھا۔ کاروبار کرنے والے نے اپنے بھائی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تمہیں اسی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر جاتی رہی گویا اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، خرچ کرو اور عرش والے سے افلاس کا خوف نہ کرو۔ چوتھا دروازہ ناظرین تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادات ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق کی کمی ہوتی ہے۔ ناظرین چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پے حج و عمرہ کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور یعنی حج مقبول کا بدلہ صرف جنت ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آنا ہے۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کی بہت پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کو ان کے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ نواں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم حسن و خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل اختیار کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت آسودہ ہو کر لوٹتے ہیں۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے یعنی کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔
11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا۔ جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ گرا پڑا لقمہ کھا لینا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تمہارا کوئی لقمہ گر پڑے تو اٹھا لو اور جو کچھ اس میں لگا ہو اس کو پونچھ ڈالو اور پھر اس کو کھا لو اور نہ چھوڑو اس کو شیطان کے لیے۔ فرمایا، جو کھانا کھاتے وقت دسترخوان سے گری ہوئی چیز کو کھا لے ہمیشہ رزق کی فراگی میں رہتا ہے۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے، جس سے رزق میں برکت پڑتی ہے۔ حدیث میں ہے، چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ 16واں دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سے ایک کم درجہ کی بیماری فکر و غم ہے۔ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سے 70 بلائیں دور فرما دیں گے، جن میں سے سب سے کم درجہ کی بلا فقر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سورہ النصر کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنے رکوع اور سجود میں کثرت سے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا اور وہ معصوم تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہتے ہوئے سنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کثرت اور مداوت سے استغفار کیا کرتے تھے۔